بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت و دانائی عطا کی تھی کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورت لقمان کے نام سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی۔ ہے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنانا کہ یہ بڑی ناانصافی ہے۔ ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر 2 برس تک دودھ پلایا۔ ہاں، اگر تمہارے ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک بناؤ تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا، لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان یا زمین میں کہیں بھی ہوگی، اللہ اس کو قیامت کے روز ضرور حاضر کر دے گا۔ اے میرے بیٹے، نماز پڑھا کر اور بھلی بات سکھا اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر مصیبت پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھیلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شہی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ ہم سب کے لیے بھی ہیں، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ ہر کام کے کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور ہم ہمیشہ ماں باپ کا کہنا مانیں۔ ہمیں ہر وقت یہ بات یاد رہے کہ اگر ہم ذرا برابر بھی نیکی یا برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ اس لیے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے، تاکہ قیامت کے روز ہماری نیکیوں کا پلہ باری رہے۔ نماز پڑھا کریں اور لوگوں کو نیک بات سکھایا کریں اور بری بات سے منع کیا کریں، اور نیک بات سمجھانے سے اور بری بات سے روکنے میں ہم کو جو کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے اس پر صبر کریں کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ غرور نہ کیا کریں کہ یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اونچی آواز سے نہ بولا کریں کہ گدھے کی آواز کے مشابہ ہے۔ ان سب باتوں کو اپنے دل میں بٹھا لیں اور ان پر عمل کریں۔